الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فیشنی برقع۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے دور کے اندر ہماری مسلمان مائیں بہنیں فیشنی لباس پہنتی ہیں، اور اس لباس کو جو کہ مردوں کی طرح کا ہوتا ہے، اس کو پردے کا نام دیتی ہیں۔ کیا ایسا درست ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ عورتوں کا مردوں کی طرح رہنا سہنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹی وی کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی کہ ہماری جو مائیں ہیں بہنیں ہیں وہ سارا دن ٹی وی پر ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں، یعنی کہ ڈراموں کی دلدادہ ہوتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، تو ان کے اندر جیسے کپڑے ان کی عورتوں نے ڈرامے کے اندر پہنے ہوتے ہیں ویسے ہی پہننے کی کوشش کرتی ہیں، اور اسی طرح کا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، اور جیسی وہ زندگی گزارتی ہیں ویسے ہی گزارنے کی خواہاں ہوتی ہیں چلنے پھرنے میں لباس کے حوالے سے۔ تو اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہم فیشن پرستی سے نجات حاصل کر لیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے انہیں اپنی جو کمیونٹی ہے، یعنی کہ جن لوگوں سے ان کا تعلقات ہیں، وہ کمیونٹی چینج کرنی ہوگی، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہوگا، اور جو ٹی وی وغیرہ پہ ڈرامے سیریل فلمیں وغیرہ دیکھتی ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا۔ تو ٹی وی کا تو آسان ایک حل یہ بھی ہے کہ جو اس کے چینل ہیں وہ سارے چینل بلاک کر دیے جائیں، اور آج کے دور کے اندر جو سب سے بہترین چینل ہے جو گھر گھر دین اسلام پہنچا رہا ہے وہ مدنی چینل ہے۔ تو اگر گھر کا کوئی فرد ٹی وی کے سارے چینل بلاک کر دے اور صرف مدنی چینل کھلا رہے، تو جو اس کے اوپر وہ سیٹنگ کرے گا تو اسی کو پتہ ہوگی، تو دوسرے چینل نہیں کھول سکے گا۔ تو اس طرح سے گھروں سے یہ جو بے حیائیوں والے چینل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، تو اس طرح سے بچت ہو جائے گی، عورتیں گھروں میں دین سیکھیں گی، دین پھیلے گا، اور بے حیائی سے بچ جائیں گی۔ جب تک یہ فلمیں ڈرامے سیریل وغیرہ دیکھتی رہیں گی اس وقت تک ان کے اندر فیشن آتا رہے گا، اور اس طرح کے بیہودہ لباس آتے رہیں گے، اور تب تک فیشن کے قریب جاتی رہیں گی، اور تباہی و بربادی ان کا استقبال کرتی رہے گی۔ اور یہ کہنا کہ فیشنی لباس پہن کر یہ کہنا کہ پردہ کیا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل جیسے کہ یونیورسٹیز میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی نے نیچے پینٹ پہنی ہوتی ہے، اوپر شرٹ ہوتی ہے، اور اپنا اس نے عبایا سا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جس سے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی بال وغیرہ گلا وغیرہ چھاتی وغیرہ چھپی ہوتی ہے، تو وہ اسی کو پردے کا نام دیتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق چہرے کا پردہ
نہیں ہوتا، چہرہ کھولا جا سکتا ہے، صرف بال، گردن، سینہ چھپانا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ اس طرح کا پردہ کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے پردہ کیا ہوا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف سر کے اوپر وہ عبایا سا کر لیتی ہیں، چھوٹا سا، جیسے کوئی چھوٹا رومال ہو، اور جو باقی جو بال ہوتے ہیں وہ پیچھے ویسے ہی لٹک رہے ہوتے ہیں جیسے کسی جانور کی دم ہو، یعنی کہ ان کو اکٹھا بھی نہیں کرتی، تو ویسے ہی پیچھے لٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک برا منظر ہوتا ہے۔ اکثر موٹر سائیکل وغیرہ پہ ایسا ہی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچا جائے، اور جو اگر حجاب نقاب کرنا بھی ہو تو وہ بڑے دوپٹے سے کیا ہوا ہو، یعنی کہ اس سے بال وغیرہ نظر نہ آئیں، اور چھاتی اچھی طرح کور ہو، گردن وغیرہ، کان وغیرہ چھپے ہوئے ہوں۔ اور یہ کہنا کہ صرف اوپر کا حصہ چہرہ وغیرہ چھپا لینا اور نیچے ویسے ہی پینٹ پہنی ہوئی ہو، تنگ ہو، جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، اور شرٹ ہو جس سے سینے کا ابھار نظر آ رہا ہو، واضح ہو، تو اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو ہاں، اس نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، مگر جو چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو جو عبایا ہوتا ہے، برقع ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے چھپایا جائے، تاکہ جسم کا کوئی حصہ جو کہ چھپانا لازمی ہے وہ نمایاں بھی نہ ہو۔ ایک تو چھپانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نمایاں بھی نہ ہو، کہ ساخت معلوم ہو، حیت معلوم ہو۔ تو اس طرح سے برقع کرنا ہے، نقاب کرنا ہے۔ تو اور یہ بات سمجھ لیں کہ جو پردہ ہے وہ عورت کو پورے کا پورا چھپا دینے کا نام ہے، مکمل طور پر ستر پوشی کر لے۔ اگر کوئی تو شریعت کے اندر آدھا پردہ کر لینا، یعنی کہ کچھ پردہ کیا ہوا ہو، کچھ پردہ نہ کیا ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، یعنی کہ عورت سراپا عورت ہے۔ اس کے متعلق ایک چھوٹی سی نظم سماعت فرمائیں۔ کرو لفظ عورت پہ اگر غور تم، تو معلوم کر لو گے فی الفور تم، کہ عورت ہے شرم و حیا کا مقام، نمائش ہو اس کی برا ہے یہ کام، ہے عورت کا مستور رہنا ہی ٹھیک، ہے عورت کو مستور کہنا ہی ٹھیک۔ اگر عزت نفس ملحوظ ہے، تو وہ اپنے گھر میں ہی محفوظ ہے، اور جو عورت ہے بے شرم اور بے حجاب، ہے قسمت میں اس کی یقیناً عذاب۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیروں کی دیکھا دیکھی، جیسے کہ وہ برقعے پہنتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ بھی ایک قسم کا وہ عبایا وغیرہ پہنتی ہیں۔ تو اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کر وائرل کی ہوئی تھی کہ یہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے اور اس سے مدد طلب کر رہی ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو بعد میں جب تحقیق کی گئی تو وہ تو ایک ہندو لڑکی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم گرل بھی ہیں تو وہ بھی عبایا وغیرہ یعنی کہ گون وغیرہ پہنتی ہیں، تو ان کی طرح کا گون نہیں پہننا، بلکہ جو مسلمانوں والا ہے، جیسے کہ مسلمان پردے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، مدھم رنگ کا ہو اور موٹا ہو، یعنی کہ وہ جاذب نظر نہ ہو۔ مگر جو آج کل بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر گون وغیرہ آ رہے ہیں، برقعے آ رہے ہیں، ان کے رنگ بڑے شوخ ہوتے ہیں۔ برقعہ صرف کالے ہی رنگ کا ہونا چاہیے، مگر مارکیٹ کے اندر سرخ، سفید، گرین اور بھی مہندی رنگ اور بھی کافی سارے رنگوں میں مل جاتے ہیں، جو کہ بعض جاذب نظر ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور فتنہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر موتی لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر بہت مہنگا کام کیا ہوا ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور وہ جو موتی ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جو عورت کے جو خاص مقامات ہیں ان کو
واضح کرتے ہیں تو ان سے ایسے برقعے پہننا درست نہیں ہے، ان سے بچا جائے اور جیسا دین اسلام کہتا ہے ویسا ہی پہنا جائے۔ آج یہ مصیبت بھی ہے کہ جو برقعے ہیں وہ بھی تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ اتنے تنگ کہ اس برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ جو برقعے کا مقصد ہے، جو گون کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس طرح کے نہ پہنے جائیں، بلکہ جیسا بیان ہوا، جیسا دین اسلام شرعی پردہ کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے، اس کے مطابق ہی پہن کر گھر سے باہر نکلا جائے۔ اور چہرہ کھلے رکھنا اور اس سے آنکھیں ظاہر ہوں تو یہ چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے، کیونکہ چہرے پردے کی آیات اترنے سے پہلے جو بھی صحابیات تھیں، جتنی بھی تھیں، وہ اچھی طرح سروں کو ڈھانپتی تھیں، اور شلوار قمیض تو ہر انسان ہی پہنتا ہے، یعنی کہ وہ تو اس وقت کی کافرہ عورتیں بھی پہنتی تھیں۔ تو پردے کی آیات نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہو، تو چہرہ چھپایا جائے، کیونکہ چہرہ ہی اصل مقام ہے، یعنی کہ خوبصورت ہوتا ہے عورت کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پورے جسم میں اس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اور چہرے میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر تو بہت آسان ہے کہ کلرز والی گلاسز یعنی کہ اینک مل جاتی ہیں، اس کے ذریعے آنکھیں چھپائی جا سکتی ہیں، اور جالی والا برقع ملتا ہے، اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آج کے دور کے اندر کوئی بہانہ وغیرہ نہیں چلے گا۔ ہاں، جس نے پردہ کرنا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، وہ اس کے اوپر عمل ضرور کرے گی، اور جس نے نہیں کرنا اس نے صرف طنز کرنے کے، باتیں بنانے کے، مذاق اڑانے کے علاوہ اور اس نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور جو لڑکیاں سرے سے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں لیتی، کھلے سر پھرتی رہتی ہیں، نامحرم مردوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں، بال کھلے رکھتی ہیں، تو ان کا عذاب سماعت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جو عذابات خواتین کے متعلق دیکھے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ یہ اس عورت کی سزا تھی جو اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، یعنی کہ جو عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی، غیر مرد ان کے بالوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی، تو کل بروز قیامت وہ بالوں سے لٹکی ہوئی ہوں گی اور ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، ان سے عبرت حاصل کی جائے اور پردہ کیا جائے، اور بے پردگی سے، فحاشی اور عریانی سے جان چھڑائی جائے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔